بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، نسب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ زریں۔ ابرہہ کا حملہ۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا۔ سرکش و مغرور حکمرانوں کی طرح اسے بھی ذاتی نمائش کا خیال آیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ اسی کے گرد گھومیں اور صبح شام اسی کا طواف کریں۔ کسی کو اس کی ذات میں دلچسپی لینے اور دل میں اس کی عقیدت بسانے کے سوا اور کوئی کام نہ ہو۔ سوچنے لگا لوگ مکہ میں فقط ایک کعبہ کی زیارت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں۔ ان کا جوش و خروش، حیرت انگیز جذبہ، عقیدت سے لبریز ولولہ اور والہانہ پن وطنی ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک کچا کوٹھا ہے، اس پر کالا غلاف چڑھا ہوا ہے، اس میں آرائش و زبائش نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر میں اپنے ملک یمن میں انتہائی خوبصورت دیدہ زیب اور آراستہ و پراستہ محل بنا لوں اور پھر اہل عرب کو دعوت دوں کہ کعبہ کی بجائے وہ اس کی زیارت اور حج کے لیے آئیں، تو مجھے یقین ہے وہ اس سادہ عمارت کے بجائے میرے محل کی زیارت کو ترجیح دیں گے اور دل و جان سے اس کا حج کرنے کے لیے آنے لگ جائیں گے۔ دل میں اس خام خیال کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کر لیا۔ ماہر ترین کاریگر صاحب ہنر فنکار اور مانے ہوئے معمار کام پر لگا دیے۔ انجینئرز اور مہندسین کو حکم دیا کہ اپنی تمام فنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں اور ایسا محل تیار کریں جو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ جو بھی اس کا نظارہ کرے دنگ رہ جائے اور اس کی رعنائی و زیبائی میں کھو جائے۔ تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کام میں تیزی پیدا کرنے کے لیے مزدوروں کو حکم دیا گیا کہ سورج نکلنے سے پہلے محل وقوع پر پہنچ جایا کریں۔ جو دیر کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ دہشت کی فضا قائم کرنے کے لیے اس ظالمانہ حکم پر عمل بھی کیا۔ ملکہ بلقیس کے محل کے خنڈرات قریب ہی تھے۔ وہاں سے منقش پتھر منگوائے گئے۔ رخام، سنگ مرمر، سنگ یشب، یاقوت، زرجواہر، چاندی، اپنوس اور تعمیر و آرائش میں کام آنے والی اشیاء اور دیگر خام مال کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ معماروں نے اپنے فن کے خوب جوہر دکھائے، یہاں تک کہ نہایت ہی عالی شان، شفاف اور روشن محل تعمیر ہو گیا۔ جب ابرہہ نے اس کا جائزہ لیا تو اسے مقصد کے عین مطابق اور تسلی بخش پایا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب عرب اسی کی زیارت کے لیے ضرور آئیں گے۔ اس نے ہر پہلو پر غور کر کے فیصلہ کیا کہ اتنے حسین و جمیل اور آراستہ و پیراستہ محل کے حج کی دعوت دینے میں کوئی حرج نہیں۔ عربوں کا فرض بنتا ہے کہ عمارت کعبہ کو بھول جائیں اور اس محل کو ترجیح دیں اور اسی کو قبلہ مقصود بنائیں۔ اس نے عرب کے طول و عرض میں اعلان کرا دیا کہ حج اور زیارت کے لیے ایک بہتر عمارت تعمیر کر لی گئی ہے، اس لیے آئندہ زائرین ادھر کا رخ کریں اور حج کرنے کے لیے مکہ نہ جائیں۔ عربوں کے اندر اس اعلان سے بڑا اشتعال پیدا ہوا۔ بنو کنانہ کے ایک شخص کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ابرہہ کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ یمن گیا اور موقع پا کر وہاں غلاظت اور گندگی بکھیر دی، ہر طرف تفن پھیلا دیا، اشیاء کو درہم برہم کر دیا۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ ایک عربی باشندے نے اس کے محل کی توہین کی ہے تو آگ بگولا ہو گیا۔ اشتعال میں آ کر قسم کھا لی کہ وہ بھی اس گھر کی اسی طرح بے حرمتی کرے گا جس طرح اس کے محل کی گئی ہے اور اسے منہدم کر دے گا۔ اس نے 60,000 فوج کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو علم ہوا کہ ابرہہ آ رہا ہے اور اس کے عزائم خطرناک ہیں
تو بہت فکر مند ہوئے، لیکن اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اپنے فوجیوں کو کھلی تباہی کا حکم دے دیا۔ وہ گئے اور گرد و نواح سے جانور پکڑ کر لے آئے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنے ایک امیر حناطہ کو بھیجا کہ وہ امیر عرب عبد المطلب سے جا کر ملے اور بتائے، میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا مقصد فقط اس گھر کو گرانا ہے، اگر تم مجھ سے ترس نہ کرو تو مجھے تمہارے خون بہانے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حناطہ بڑی ترنگ میں مکہ کی طرف آیا۔ اسے نشہ تھا کہ وہ ایک عظیم فوج کے مالک اور یمن کے تاجدار کا نمائندہ ہے، مگر جب حضرت عبد المطلب کے سامنے پہنچا اور حضرت عبد المطلب کے نورانی اور ضیاء بار چہرے پر نظر پڑی تو ساری شیخی بھول گیا۔ عظمت و وجاہت کے اس پیکر کو دیکھ کر کپ کپی طاری ہو گئی، زبان لڑکھڑا گئی اور روب و حسن سے بے ہوش ہو گیا، گویا اس پر نزاع کا عالم طاری ہو گیا، اور ایسی آواز نکالنے لگا جیسی آواز ذبح کے بعد بیل نکالتا ہے۔ جب حواس ٹھکانے آئے، عبد المطلب کے سامنے سجدے میں گر گیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی قریش کے سردار ہیں۔ جب اچھی طرح سنبھل گیا تو پیغام دیا، شاہ یمن نے بھیجا ہے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، فقط کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں اور آپ مجھ سے آ کر ملیں۔ حضرت عبد المطلب بے تکلف ابرہہ کے سامنے پہنچ گئے۔ حضرت عبد المطلب عربی حسن و جمال اور عظمت و جلال کی ایک نمائندہ مثال تھے۔ جب ابرہہ نے اس پیکر و جمال کو دیکھا تو مبہوت ہو گیا، عزت و تکریم سے پیش آیا اور گوارا نہ کیا کہ دوسرے لوگوں کی طرح انہیں نیچے بٹھائے۔ یہ بھی گوارا نہ تھا کہ وہ اس کے برابر تخت پر بیٹھیں، اس لیے خود نیچے اتر کر آپ کے پاس قلین پر بیٹھ گیا۔ المواہب اور سیرت حلیہ وغیرہ میں یہ بھی مروی ہے کہ ابرہہ کا ہاتھی بھی حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زبان دی اور ہاتھی نے قابل فہم زبان میں اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ ابرہہ آپ کی شخصیت سے بے حد مرعوب اور مسعور تھا۔ بولا، فرمائیے کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے فوجی میرے اونٹ ہانک کر لے آئے ہیں، وہ واپس کر دیں۔ ابرہہ انگشت بداؤں رہ گیا، حیرت سے بولا، میں تو آپ کی شخصیت و وجاہت سے بے حد متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی بات سن کر میری ساری عقیدت ختم ہو گئی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ میں آپ کی عقیدتوں کے مرکز کعبہ کو ڈانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کو 200 اونٹوں کی پڑی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کعبہ کے موضوع پر مذاکرات کرتے، مگر اونٹوں کو بیچ میں لا کر آپ نے انتہائی سطحیت کا ثبوت دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب مسکرائے، فرمایا، تم یہ راز نہیں سمجھ سکو گے، میں فقط اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ کعبہ کا مالک اور ہے جو خود اس کی حفاظت کر لے گا، اور تجھے بھی پتہ چل جائے گا۔ ابرہہ کو واقعی کچھ پتہ نہ چلا، وہ اس معنی خیر جواب کو تو نہ سمجھ سکا، البتہ اس نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے مکہ آ کر اپنے عوام کو حکم دیا، وہ گھر بار چھوڑ دیں اور پہاڑوں پر نکل جائیں۔ آپ نے پہاڑ پر پہنچ کر دعا کی، اے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر بار کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر بار کی حفاظت کر۔ کل تیری قوت و طاقت پر ان کی قوت اور سلیب ہرگز غالب نہ آئے۔
سلیب کے پجاریوں اور ماننے والوں پر آج اپنے بندوں کی مدد فرما۔ بس آپ کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ چاند کی طرح گھوما اور اس میں زبردست روشنی پیدا ہوئی جو پھیلتی ہی چلی گئی یہاں تک کہ کعبہ اللہ تک پہنچ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے اب یہ نورانی منظر دیکھا تو فرمایا، یا معاشر عرب خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس وقت نور مبارک کی یہ چمک اس بات کی علامت ہے کہ کامیابی اور خوشی تمہیں نصیب ہوگی اور تمہارا دشمن ذلیل و ہلاک ہوگا۔ دوسرے روز ابرہہ نے ہاتھیوں کی صفیں درست کی، سب سے بڑے سفید ہاتھی کو آگے کھڑا کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھیں، مگر ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سر پر زور سے انگس مارا مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پیٹ میں لوہے کا کیل چبویا، مار مار کر لہو لہان کر دیا مگر ہاتھی اسی طرح اڑا رہا۔ انہوں نے اس کا رخ دوسری طرف کیا تو وہ چل پڑا مگر یوں ہی کعبہ کی طرف موڑا وہ پھر رک گیا۔ اب یہی صورت بن گئی، اگر اسے یمن، شام یا مشرق کی طرف موڑتے تو چل پڑتا اور جب کعبہ کی طرف رخ کرتے تو رک جاتا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا راز ہے۔ حضرت عبد المطلب، مسعود ثقفی اور عمرو پہاڑ پر کھڑے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک عمرو نے حضرت عبد المطلب کی توجہ ایک طرف مبذول کرائی۔ دیکھو تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، ہاں، میں پرندوں کی ڈاریں دیکھ رہا ہوں جو سمندر کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ان کے رنگ زرد، سر کالے اور پاؤں اور چونچیں سرخ ہیں۔ یہ قامت میں کبوتر سے چھوٹے ہیں۔ ہر پرندے کے پاس مسور کے دانے کے برابر 3 کنکریاں ہیں۔ یہ خدائی لشکر ٹڈی دل اور شہد کی مکھیوں کی طرح ابرہہ کے لشکر پر چھا گیا اور ہر طرف سے گھیر لیا۔ پھر اس نے لشکر پر کینکریوں کی بارش کر دی، سے وہ لگی جسم کو چھیدتی ہوئی نیچے تک چلی گئی۔ اس نے گر انڈیل طاقتور جسموں کو چھلنی کر دیا، گوشت پوست اڑا دیا اور اس طرح ریزہ ریزہ ہو گئے جیسے چبایا ہوا بوسا ہوتا ہے۔ ابرہہ بھی باغ اٹھا، لیکن ہر منزل پر وہ ٹوٹتا اور بکھرتا رہا تاکہ جب اپنے گھر پہنچا تو سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آ گیا۔ اس کا وزیر ابو یکسوم حبشہ کی طرف بھاگا، اس کے سر پر پرندوں کا ایک گول منڈلا رہا تھا۔ اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ جب وہ نجاشی کے سامنے پہنچا تو ان پرندوں نے کنکریاں پھینک دی اور وہ نجاشی کے سامنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس طرح اس نے اپنی آنکھوں سے اس عذاب کا منظر دیکھ لیا جس پر ابرہہ اور اس کا لشکر مبتلا ہوا تھا۔ شکریہ۔